بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 جولائی ہے اور دن ہفتے کا حکومت کا پہلا اعلانیہ سرنڈر سامنے آ گیا ہے، اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ قیدی نمبر 8 سے 4 نے عمران خان نے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر اس حکومت کو لٹا دیا ہے۔ کانپیں ٹانگ گئی ہیں، اور وہ ہے نا کہ ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، تو بڑا مزہ آنے والا ہے۔ ابھی آپ سنیں گے، ابھی ان کے جو حامی اینکرز ہیں انہوں نے بھی ایک نیا نیریٹو مارکیٹ میں پھینکا ہے، اور وہ نیا نیریٹو یہ ہے کہ جناب عمران خان جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے، عمران خان کی ڈیل ہو رہی ہے۔ ابھی ظاہر اپنی فرسٹریشن نکالیں گے اور چیزوں کو کسی اور طرف لے جانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، میں صرف آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھ دیتا ہوں۔ 12 جولائی کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اور وہ گیم چینجر لمحہ تھا جب پی ٹی آئی اور عمران خان کے حق میں چیزیں جو ہے وہ انہوں نے مجبور کر دیا سب کو کہ بس اب اس سے آگے عمران خان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی، انٹرنیشنلی بھی ہو رہی تھی، انٹرنل ہو رہی تھی، اکانومی چل نہیں رہی تھی، سب کچھ تھا، لیکن وہ جو لمحہ تھا، کیونکہ اس نظام کے گارنٹر کوئی ایک شخص تھا، تو اس کا نام تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ پچھلے مطلب جب سے وہ آئے ہیں، ہر چیز کو انہوں نے مینیج کیا ہے، ہر چیز کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے، عدالتوں کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے۔ نیچے ہائی کورٹس نے اگر کوئی ایسا فیصلہ دیا تو قاضی صاحب نے اپنے کسی یار کے پاس کیس لگا کے اور اس میں ہائی کورٹس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ مثلا جب ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، پانچویں، ساتویں، آٹھویں گرفتاریاں ہو رہی تھی، تو ایک ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہو رہا ہے، تو قاضی فائز صاحب نے اپنے یار سردار طارق مسعود کے پاس کیس لگایا، اور اس سردار طارق مسعود نے کیا کیا، اس نے ایک ایسا فیصلہ دیا کہ ہائی کورٹ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، کرنے دو حکومت کو گرفتار، کرنے دو اداروں کو گرفتار، تم کون ہوتے ہو روکنے والے۔ پھر ملٹری کورٹس والا آپ دیکھ لیں، فیصلہ آیا، قاضی صاحب نے اپنے یار سردار طارق مسعود کی سربراہی میں بینچ بنایا اور ججمنٹ اعجاز الاحسن صاحب وغیرہ کی سسپینڈ کروا دی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں 8 فروری کی تاریخ قاضی صاحب نے دی، بلے کے نشان قاضی صاحب نے چھینا، لیول پلینگ فیلڈ قاضی صاحب نے نہیں دی۔ جب آروز کو سسپینڈ کیا لاہور ہائی کورٹ نے، ان کو بحال قاضی صاحب نے کیا۔ پی ٹی آئی نے جبری گمشدگیوں کے اوپر آئی، وہ قاضی صاحب نے نہیں سنا۔ قاضی صاحب نے ہر چیز کو مینیج کیا، پھر ریکاؤنٹ والا معاملہ ہو، ٹریبیونلز والا معاملہ ہو، ہر چیز میں قاضی صاحب نے 8 فروری کے معاملات کو، پھر جو ایک بریگیڈیئر صاحب آئے تھے، ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب آئے تھے پیٹیشن لے کر، یہ جو چٹھا صاحب ہیں کمشنر راولپنڈی، ان کے معاملے پر وہ قاضی صاحب نے سنا۔ ہر چیز، یعنی پھر نواز شریف کی تاحیات نائلی ختم کرنی ہو، جہانگیر ترین صاحب کی تاحیات نائلی ختم کرنی ہو، عمران خان کے کیسز نہ لگانا ہو، پی ٹی آئی کے کیسز نہ لگانا ہو، پھر 8 فروری سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب جو پیٹیشن لے کر آئے تھے کہ ہم جو ہے ہم سے بلہ چھین لیا گیا ہے لیکن ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، وہ کیس نہ لگانا ہو، ہر چیز 8 فروری سے ریلیٹڈ اس کو کنٹرول اور مینیج کیا ہوا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ جس لمحے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو شکست ہوئی، اور شکست بھی ایسی بدترین کہ جو irreparable ہے، یعنی اس کو آپ نہیں، اس کو آپ ختم کر سکتے، اس کو آپ واپس نہیں لا سکتے۔ 8 ججز، 8، 9، 11 ججز کا فیصلہ قاضی صاحب کے موقف کے خلاف ہے، یعنی وہ 2 تو خیر قاضی صاحب سے آگے نکل گئے، لیکن بہرحال وہ قاضی صاحب کے موقف پہ نہیں آئے۔ قاضی صاحب نے اتفاق کیا صرف جمال خان مندوخیل صاحب سے، 13 میں سے 2 ووٹ قاضی صاحب کے تھے، 11 دوسری سائڈ پہ چلے گئے، جن میں سے 8 اکثریتی اور 1 یحییٰ فریدی صاحب، وہ تو مطلب بڑا زبردست ان کا فیصلہ تھا۔ باقی 2 جو ہیں وہ قاضی صاحب سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے نون لیگ کی حمایت میں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ قاضی صاحب اوپن کورٹ میں اکثریت کھو بیٹھے۔ پھر دوسرا دھچکا لگا جب قاضی صاحب ٹریبیونل اڈہاک ججز والے معاملے میں جو ہے وہ اکثریت ایک طرح سے وہ کھو تو نہیں بیٹھے تھے، لیکن اس میں یہ ہوا تھا اڈہاک والے میں کہ 2 اڈہاک جج ہی بھاگ گئے۔ ابھی بھی دیکھنا ہے سردار طارق مسعود صاحب تو آئیں گے، ہر صورت میں آئیں گے، اور مظہر علی خیل صاحب کے بارے میں بھی یہی سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی ہیں کہ میاں نواز شریف نے انڈائریکٹلی ان کو کوئی پیغام بھیجا ہے یا مریم نواز صاحب نے بھیجا ہے کہ نہیں آپ لازمی آئیں، اور آ رہے ہیں مظہر علی خیل صاحب، لیکن میں دیکھنا ہوگا کیسے وہ آ کے بیٹھتے ہیں۔ لوگوں کا بالکل اعتماد نہیں ہے ان کے اوپر، سردار طارق مسعود کے اوپر، مظہر علی خیل صاحب کے اوپر۔ پتہ ہے کہ شریف خاندان اپنی ذاتی اس کے لیے ان کو بلائج کر رہا ہے کہ ان کو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے بھاری مراد دی جائیں گی، تو یہ کیا کریں گے، کیسے کریں گے، کون سے کیسے سنیں گے، یہ دیکھنا ہے۔ پھر قاضی صاحب کمیٹی میں بھی شکست کھا گئے، 2-1 سے کمیٹی میں 2 ججز منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا، مسترد کر دی قاضی صاحب کی وہ رائے کہ نون لیگ کی جو ریویو اپلیکیشن ہے وہ لگائی جائے۔ تو یہ وہ لمحہ تھا جب فیصلہ ہو گیا کہ بات ختم ہو گئی ہے۔ پھر انٹرنیشنلی جو کچھ ہوا، جو امریکہ سے پیغامات آ رہے ہیں، پھر وہ ادھر سے جو بائیڈن کا آؤٹ ہو جانا اور ایک ماحول بن جانا کہ ٹرمپ آ سکتا ہے، پھر جو وہاں پہ کانگریس کی قرارداد ہو، وہاں کمیٹیز میں بات چیت ہو، یو کے پارلیمنٹیرینز کا معاملہ ہو، فچ کی رپورٹ ہو، ورلڈ بینک کی رپورٹ ہو، موڈیز کی رپورٹ ہو، ورلڈ بینک کی رپورٹ ہو، آئی ایم ایف کی رپورٹ ہو، جس میں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو انسرٹینٹی ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کو اس سے معاشی استحکام نہیں آ سکتا، نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ انٹرنیشنل جو رپورٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے اندر فسادات شروع ہو سکتے ہیں، بنگلہ دیش، کینیا اور سری لنکا جیسے حالات ہو سکتے ہیں، یہ انٹرنیشنل رپورٹس لکھ رہی ہیں۔ اور پھر
لاسٹ ویڈیو جو میں نے آپ کو کی، سعودی عرب نے ڈیفر پیمنٹ پہ تیل دینے سے انکار کر دیا، تو اس سے بڑی اس حکومت کی ناکامی کیا ہے؟ پھر ان کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 50 سے زیادہ چیزیں رکھی تھی جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیلنج تھا، وہ انٹرنیشنل ہے، اکانومی ہے، دہشت گردی ہے، انسرٹینٹی ہے، بنو واقعہ، KPK کے حالات، بلوچستان کے حالات، GB کے معاملات، AJK کے معاملات، پھر تاجر نکلنا شروع ہو گئے ہیں، تاجر اب ایکٹیو ہو گئے ہیں، بجلی کے بلوں نے لوگوں کی کمر توڑ دیا ہے، IPPs کے خلاف ماحول بن گیا ہے، ہر جگہ پہ انسرٹینٹی ہے، ہر جگہ پہ اسپیس ختم ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ عدالتوں نے لٹا دیا اس حکومت کو، ان کے ہاتھ پاؤں قانون کے رسے سے باندھ دیے ہیں۔ اب یہ انسانی حقوقی پامالیوں میں وہ چیزیں نہیں کر سکتے جو یہ پہلے کر رہے تھے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ جو بڑی بڑی گیدڑ بھپکی ہیں ان کی، مجھے پچھلے 12 جولائی سے لے کے آج تک بتا دیں کوئی ایک عدالتی آرڈر جس کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا ہو۔ ابھی مخصوص نشستوں والا بھی انہوں نے انکار نہیں کیا، وہ الیکشن کمیشن ایک واردات ڈالی، اس پہ نیکسٹ ویڈیو کروں گا آپ کو، بڑی انٹرسٹنگ اس میں انفارمیشن ہے۔ لیکن اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ 12 جولائی کو سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے، 13 کو عدت والا فیصلہ آ جاتا ہے، 14 کو وہ سنم جاوید والا فیصلہ آ جاتا ہے، 15 کو سنم جاوید کے ایک اور معاملہ اسلام آباد کورٹ سے ہو جاتا ہے، پھر یہ ساری چیزیں چلیں، روز ایک فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں بڑا آ رہا ہے عدالتوں سے۔ اب آ جائیں اس بات پر، اور پھر تھک گئے ادارے، ایک ہفتے میں 97 کیسز، 97 کیسز تحریک انصاف کے عدالتوں میں، کتنی عدالتوں کو مینیج کریں، کتنے ججز کو مینیج کریں؟ آگے عالیہ نیلم صاحبہ نے وہی ججز دے دیے ہیں، آزاد ججز جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں ٹریبیونل کے طور پہ، تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ۔ لہٰذا 12 کو فیصلہ آیا، 15 کو عطا طاہر صاحب چابی والے کھلونے صاحب آئے، چابی ان کو دی ہوئی تھی، چابی والا کھلونا جب چابی کے اوپر ناچنے آیا تھا تو ظاہر ہے پھر ٹی وی چینلز کو بھی کہا گیا کہ چابی والا کھلونا جب کمرے میں داخل ہو پریس کانفرنس والی، وہاں سے اس کو دکھانا شروع کرنا ہے، اس کی زیارت تاکہ لوگ کریں، اور کمرے سے نکلنے تک اس کو دکھانا ہے، ایک ایک سیکنڈ دکھانا ہے۔ چینلوں نے دکھایا، بڑی گیدڑ بھپکیاں، PTI پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں، آرٹیکل 6 عمران خان پہ لگانے جا رہے ہیں، کہاں ہے بھائی وہ فیصلہ؟ ایک دہشت گرد جماعت آپ نے کہا PTI کو، کہاں ہے وہ دہشت گرد جماعت کے اوپر پابندی؟ سب سے پہلے دہشت گرد جماعت کے اوپر پابندی لگائیں، اس سے بڑا معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ آج اب اعلانیہ سرنڈر کر دیا انہوں نے، جب مصدق ملک صاحب نے آ کر کہہ دیا ہے کہ PTI مذاکرات کرے، اور اس کے بعد پھر بیرسٹر عقیل ملک صاحب کا بھی ٹویٹ آ گیا ہے۔ بیرسٹر عقیل کیا کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ان کا اعلانیہ سرنڈر ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں پہ ان کی کیوں ٹانگ رہی ہیں۔ جو عقیل ملک صاحب ہیں، بیرسٹر عقیل ملک، وہ کہتے ہیں کہ انتشاری سیاست پھیلانے سے بہتر ہے کہ مذاکرات کی طرف آئیں اور ملک کی بھلائی کا سوچیں، عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے سیاسی مصلحتوں کو ترک کر دیں اور قومی مفادات کے لیے آگے بڑھیں تاکہ پاکستان کی بقا کے لیے مل کر ترقی کا سفر جاری رکھ سکیں۔ یہ آپ دیکھ لیں۔ اب مصدق ملک صاحب دیکھ لیں، وہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ آئیں بات کریں، مذاکرات کریں، لیکن بیرسٹر گور صاحب نے یکسر مسترد کر دیا اس آفر کو، جو چیئرمین ہیں PTI کے۔ انہوں نے کہا ہے بیرسٹر گور صاحب نے کہ ان کا انداز گفتگو دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کا عمل دیکھ لیں، ایک طرف یہ گرفتاریاں کرتے ہیں، ایک طرف یہ دھمکیاں دیتے ہیں، ایک طرف پابندی کی باتیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جو ہے وہ بات کریں، اور وہ کہتے ہیں اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہ آفر ان کی جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے۔ دیکھیں چیزیں ان کے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں، ان کا جو سارے دعوے تھے وہ جھوٹ ثابت ہوئے، عوام سے انہوں نے جھوٹ بولا، اداروں سے انہوں نے جھوٹ بولا، دعوے انہوں نے جھوٹے کیے، سعودی عرب سے اتنی انویسٹمنٹ لے آئیں گے، فلانا، وہ میاں صاحب کے بڑے قریبی جیسے کو بڑے عزیز ہیں محمد بن سلمان، اور وہ پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر دے دیں گے، وہاں سے کوئی چیز نہیں آئی، ڈیفر پیمنٹ پہ انہوں نے آئل دینے سے انکار کر دیا ہے، بجلی کے بل لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، اکانومی چل نہیں رہی، کہیں سے کوئی پاکستان میں سکھ کا سانس نہیں ہے، خیر کی خبر نہیں ہے، فورن آفس کے باہر لمبی لائنیں دیکھیں، بھیڑ بکریوں کی طرح لوگ جا رہے ہیں، ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، مایوسی ہے، اندھیرا ہے، ہوپ ختم ہو گئی ہے، یہ حالات انہوں نے ملک کے کر دیے ہیں۔ تو لہٰذا اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ انہوں نے جو ان کے حامی اینکرز ہیں، صحافی ہیں، یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے ایک نیا کام، وہ جی عمران خان ڈیل کر رہے ہیں PTI والوں کو، ویسے PTI والے 99% تو انجوائے کر رہے ہیں ان کو، اور وہ تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ عمران خان 14 ماہ جس ظلم جبر فسطائیت کا سامنا عمران خان نے کیا، پاکستان کی تاریخ میں کس لیڈر نے کیا ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ پاکستان بننے سے لے کے 2021 تک لسٹ بنائیں پاکستان میں جتنے وزراء اعظم گزرے ہیں، سیاسی لیڈر گزرے ہیں، اور پھر آگے ان کے اوپر لکھنا ہے، ان کے آگے لکھنا شروع کریں کہ فاطمہ جناح تھی، ان کے اوپر یہ کیسز بنے تھے، فلاں ان کے اوپر یہ کیس بنے تھے، فلاں ان کے اوپر یہ کیسز بنے تھے۔ ان ساروں کی جب آپ لسٹ بنائیں گے نا کہ پاکستان کی عمران خان 2022 تک عمران خان رہے، 1947 سے لے کے 2022 تک آپ بنائیں کہ ان 20-25 پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر یہ کیسز بنے، ان کی تعداد بنے گی ٹوٹل کو 50-60، کہ اس الزام کے تحت کسی پہ دہشت گردی پہ، غداری کا، قتل و غارت گری کا، چوری کا، مطلب اس طرح کی کرپشن کا، یہ سارے سب بنا لیں۔ پھر اگر کسی ایک شخص کے اوپر وہ سارے کیسز بنے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں جتنے پولیٹیکل لیڈر گزرے ہیں ان پہ ملا کے ہوئے، تو وہ عمران خان ہے۔
اب بات یہ ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں جی عمران خان ڈیل کر رہے ہیں، یعنی عمران خان جب وہ جنگ جیت چکا ہے، جب عوام 8 فروری کو عوام اس کے ساتھ فیصلہ سنا چکی ہے، جب اوورسیز پاکستانی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، جب انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جب دنیا بھر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں، جب کانپیں ٹانگ گئی ہیں، جب عدالتیں کھڑی ہو گئی ہیں، جب جج حلف کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، عوام کی حمایت بڑھ رہی ہے، کسانوں کی حمایت بڑھ رہی ہے، تاجروں کی حمایت بڑھ رہی ہے عمران خان کے ساتھ، تنخواہ دار طبقے کی حمایت بڑھ رہی ہے، عام لوگوں کی حمایت بڑھ رہی ہے، تو مجھے بتائیں کہ وہ عمران خان کیوں ڈیل کرے گا؟ لیکن یہاں پہ بڑا ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے، وہ یہ ہے، یہ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے کہ انہوں نے اگر کسی نے ان سے جا کے بات کی ہے تو کن چیزوں کے اوپر عمران خان ان سے بات کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے عمران خان جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں، میں نے اپنی عدالتی رپورٹنگ میں جو اتنے عرصے سے میں کر رہا ہوں، ہر کورٹ میں جاتے ہیں، مجھے 8 سال ہو گئے رپورٹنگ کرتے ہوئے، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی خاتون کے بارے میں وہ چیزیں اس کی ڈسکس کی گئی ہوں عدالتوں میں جو عمران خان کی اہلیہ سے متعلق کی گئی ہیں۔ اس کے باوجود مطلب اس نے عمران خان نے یہ برداشت کیا، جس طرح سے اغوا کیا گیا، جس طرح سے گرفتاریاں ہوئیں، جس طرح سے ظلم ہوا، اس کی پارٹی کو توڑا گیا، اس کے لوگوں کو اٹھایا گیا، سب کچھ ہونے کے بعد عمران خان اگر کوئی بات کر رہا ہوگا تو اسے بہتر پتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہوگا اور کس طرح بات کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ کیوں اب ڈیل کرے گا جب وہ ہر چیز جیت چکا ہے، جب اس وقت پاکستان کا سب سے طاقتور شخص جو ہے وہ عمران خان ہے، اور کس وجہ سے؟ عوام اس کے ساتھ ہے، 2/3 اکثریت اس کو ملی ہے، اور آگے تو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں تو آپ دیکھیں گے کہ عمران خان نے صرف اناؤنس کرنا ہے کہ میرے یہ امیدوار ہیں، اس کے بعد وہ امیدوار جا کے گھر میں سو جائیں، باہر چلے جائیں، جا کے گھومیں پھریں، عیاشی کریں، جو مرضی کریں۔ عمران خان نے جس کا کہہ دینا ہے کہ یہ میرا امیدوار ہے، اگلا الیکشن اسی کا ہے، اس کو 1 روپے بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بڑی چینجنگ ہوگی۔ یہ جو آپ نے 8 فروری کو جو لوگ جیتے ہیں نا پی ٹی آئی کے نام پہ، ان میں سے بہت بڑی تعداد جو نہیں ہوگی، کیونکہ وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح سے چیزیں نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ اب ان اینکرز کو ایک ٹاسک ملا ہے کہ یہ بتائیں، یہ ماحول بنائیں، اس سے کوئی مایوسی نہیں ہو رہی پی ٹی آئی میں۔ پی ٹی آئی والوں کو پتہ ہے، ان کا ایمان ہے عمران خان پر، یقین ہے عمران خان پر کہ عمران خان ڈیل، اور پھر کرے گا کیوں؟ یہ بات تو بتائیں، کوئی ایک چیز بتائیں جس میں سکھ کا سانس ہو اداروں کے لیے اور حکومت کے لیے، اور عمران خان کے لیے کوئی پریشانی ہو۔ اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تاریخی فیصلہ آیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ اس کے حق میں آنے جا رہا ہے، جو اس کی گرفتاری ہے توشہ خانہ میں، وہ غیر قانونی ہے، پتے اس نے زبردست کھیل دیے ہیں، کارڈ اس نے زبردست کھیل دیے ہیں۔ عمران خان، میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ عمران خان آ رہا ہے، چند ہفتوں کی بات ہے، عمران خان کو مزید اب جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، کسی وقت بھی عدالتوں سے کوئی بڑی خبر آ جائے گی، اور اس سارے کے وجہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی شکست ہے، ان کا کمزور ہونا ہے، اور وہ گرنٹر تھے اسلام کے، اور انٹرنیشنلی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، لہٰذا یہ چیزیں اس حکومت کی کام پہ نانگ رہی ہیں، اور چیزیں جو ہے یہ کنفرم ہے کہ معاملات جو ہے وہ الیکشن کی طرف ہی جائیں گے۔ اس پہ الگ سے بات کریں گے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ان ہاؤس چینج ہوگا، پی ٹی آئی کو سیٹیں واپس کی جائیں گی، یا فریش الیکشن کی طرف جائیں گے معاملات، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن عمران خان نہ ڈیل کر رہا تھا، نہ اسے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے، نہ وہ ڈیل کر کے آئے گا، اور اگر وہ کسی چیز پہ بات کر کے آئے گا تو وہ عمران خان ہی باہر آ کے بتا سکے گا کہ کیا بات ہوئی، اور کیوں عمران خان نے کون سی بات مانی، کون سی بات نہیں مانی۔ اور ظاہر ہے عمران خان جو بھی فیصلہ کرے گا وہ اس ملک کے لیے کرے گا، اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں کے لیے کرے گا، کیونکہ مسئلہ یہاں پہ عمران خان کی ذات کا نہیں ہے، مسئلہ 25 کروڑ عوام کا ہے، اس ملک کا ہے، اور حالات اس نیچ پہ پہنچ گئے ہیں کہ عمران خان ہی وہ شخص ہے، وہ لیڈر ہے جس کو سینسیبل فیصلے کرنے ہیں، جس کو ہوش سے کام لینا ہے، جوش سے کام نہیں لینا، جذبات میں نہیں، ملک کو دیکھنا ہے، 25 کروڑ لوگوں کو دیکھنا ہے، اور مزید اس ملک کو آگ میں نہیں جھونکا جا سکتا، پہلی چیزیں بہت زیادہ خراب ہو گئی ہیں۔ بہرحال جی آپ انجوائے کریں، نون لیگ جو اب سرنڈر کر رہی ہے، جو ان کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں، اور ان کے حامی اینکرز جو ماحول بنا رہے ہیں، ان بیچاروں کو کچھ نہیں ملنا، اور بڑی زبردست چیزیں انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا اور چیزیں بہتر ہوں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔